الحمد للہ الذی من علینا اذ جعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین جد الحسنین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم فخر دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر پیش کرنے کے لیے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 31ویں آیت کی اور 32ویں آیت کی تفسیر عرض کی تھی، آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے پھر ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت کی تفسیر اور ترجمہ اس کا عرض کریں گے، پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ سامعین کرام، 23ویں آیت میں سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ یہ ہے 23ویں آیت۔ اس میں کیا فرمایا کہ اے آدم، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے آدم انہیں خبر دیجیے ان ناموں کی، ان اسماء کی، ان ناموں کی انہیں خبر دیجیے۔ فلما انباہم، پس جب انہیں خبر دی گئی، باسمائہم، ان ناموں کی، قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہارے لیے، انی اعلم غیب السماوات، بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ان کو میں جانتا ہوں۔ سامعین کرام، پچھلی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ان کو تمام چیزوں کا علم دیا، تمام چیزوں کے نام سکھائے، سکھانے کے بعد وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی گئی، فرشتوں سے کہا گیا کہ ان ناموں کے، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، آگے کا کیا معاملہ پیش آیا، وہ یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب ان فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، تو پھر رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان اشیاء کے ناموں کی خبر دیجیے، یعنی ان فرشتوں کے ان اشیاء کے ناموں کی خبر دیں آپ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے ناموں کی خبر دی فرشتوں کو، ان چیزوں کے نام بتائے حضرت آدم نے فرشتوں کو، اور پھر اللہ نے فرمایا، کیا میں نے ان فرشتوں سے، اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں پوشیدہ چیزوں کو، آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو میں ہی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب فرشتوں نے کون سی بات ظاہر کی، اور جو فرشتوں نے جو بات ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں نے کہا کہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، زمین میں وہ فساد پھیلائے گا، یہ فرشتوں کی یہ ظاہر بات ہے۔ اور جو انہوں نے پوشیدہ بات کی تھی وہ کیا ہے، ان کی پوشیدہ بات یہ ہے کہ وہی خلافت کے حقدار ہیں، وہی فرشتے
خلافت کے حقدار ہیں وہی خلافت کے مستحق ہیں. جو انہوں نے پوشیدہ بات کی تھی وہ یہ ہے. لیکن اگر ہم بڑی بڑی تفاسیر کو اٹھائیں، بڑے بڑے مفسرین کرام کی کتابوں کو اٹھائیں، تو ان کی کتابوں کے اندر ہم یہ ایک روایت ملتی ہے. بالخصوص امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بن دینار رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے یعنی ان فرشتوں نے اللہ کے سامنے جو چیز پوشیدہ انہوں نے رکھی ہے، جو انہوں نے پوشیدہ کی تھی بات، وہ کیا تھی؟ اس اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان فرشتوں نے یہ عجیب مخلوق کو دیکھ کر ان کے ذہنوں میں تھوڑا سا خیال پیش آیا، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے. پھر ان میں سے بعض نے کہا کہ اس عجیب انسان کے متعلق تم پریشان ہو، یعنی اس انسان کے متعلق تم پریشان ہو رہے ہو. اللہ تعالی ہم سے بڑھ کر کوئی معزز، کوئی عزت دار مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا. یہ انہوں نے سرگوشی کی تھی، انہوں نے یہ بات پوشیدہ کی تھی. فرمایا رب نے میں ان پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، جو تم نے سرگوشی کی تھی میں اس کو بھی جانتا ہوں. تو سامعین کرام، یہ ہوئی ہے 23ویں آیت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ. اب 34ویں آیت میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں سے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے ابو البشر ہیں. تمام انسانوں کے حضرت آدم علیہ السلام بابا جان ہیں. وہ تمام انسانوں کے والد ہیں، وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں. اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. یعنی تمام کے تمام اللہ کے نوری فرشتوں نے سجدہ کیا. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن جو ابلیس تھا، یہ پہلے فرشتوں کا استاد تھا. اس نے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو، جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا. اس کو بھی حکم ہوا لیکن اس نے انکار کر دیا. یہ تکبر میں آ گیا. یہ کہنے لگا کہ مجھ سے بھی کوئی بڑھ کر کوئی افضل ہو سکتا ہے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے تکبر کیا، یعنی یہ مجھ سے بڑھ کر کیسے ہو سکتے ہیں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں. اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. سامعین کرام، آپ نے کبھی اس آیت میں غور کیا ہے؟ اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ اگر اس کا معنی سمجھیں، ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کس نے سب سے پہلے سجدہ کیا. ہاں، اگر ہم تفاسیر کو اٹھائیں گے، تفسیروں کو اٹھائیں گے، تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ روایت ملے گی کہ سب سے پہلے جس فرشتے نے سجدہ کیا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا. جب انہوں نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کی پیشانی پر قرآن کو لکھ دیا. قرآن لکھ دیا. شیطان نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس نے نہیں کیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس نے تکبر کیا. سامعین کرام، یہاں پر ایک چند شرعی مسائل عرض کرنے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے تفسیر عرض کریں گے آگے کی. سامعین کرام، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرتا ہے تو
پھر وہ اس صورت میں کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، کنفرم پکا وہ کافر ہو جاتا ہے اگر کسی کو عبادت کی نیت سے اس نے سجدہ کیا۔ ہاں اگر اس نے کسی کو تعظیم کے طور پر سجدہ کیا، عزت کے طور پر سجدہ کیا، اس کو عزت دیتے ہوئے سجدہ کیا، اس کا احترام کرتے ہوئے اس نے اس کو سجدہ کیا تعظیم کے طور پر، تو اس صورت میں وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے حرام کام کیا ہے، یہ کام کرنا حرام ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس سے بچا جائے۔ سجدہ تعظیم کرنا کفر نہیں ہے، سجدہ تعظیم کرنا کفر نہیں ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر۔ سامعین کرام، اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تکبر کرنا یہ خطرناک عمل میں سے ایک عمل ہے۔ بعض اوقات انسان تکبر کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی حق بات کرتا ہے، کوئی سچ بات کرتا ہے، لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو یہ تکبر ہے۔ اور اگر ہم کسی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ قسم کا بندہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سیٹھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے ہیں، لیکن اور بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ایک تکبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر سے بچو، تکبر سے بچو۔ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ شیطان ملعون قرار پایا، اسی تکبر کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا، لعنت کا طوق پہنا کر اس کو جنت سے باہر نکالا گیا۔ اب قیامت تک یہ ذلیل و رسوا رہے گا، اور قیامت کے بعد اس کی پھر سزا بھی ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ سامعین کرام، اس آیت میں ذرا غور کریں کہ سب سے پہلا جو گناہ ظاہر ہوا وہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا جو گناہ کون سا ظاہر ہوا؟ وہ تکبر کا تھا۔ سب سے پہلے اس نے گناہ ظاہر کیا تھا تکبر کا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ تفسیر کے اندر یہ آتا ہے، سب سے پہلے اس نے تکبر کیا، یہ گناہ ہے۔ سامعین کرام، یہ جو شیطان تھا، ہم نے کبھی تفسیر کے اندر یہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت مروی ہے کہ یہ جو شیطان تھا، اس کو کئی مرتبہ اس کو توبہ کا موقع بھی ملا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، انکار کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ وہ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ابلیس آیا، عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو کلام کے لیے چن لیا، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں کہ میری کوئی توبہ قبول ہو جائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی توبہ قبول ہو جائے، آپ کوئی سفارش کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو فرمایا ٹھیک ہے، میں سفارش کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، آپ نے التجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا حکم ادا کر دیا، آپ کا حکم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا حکم مان لیا گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس ابلیس کی ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرو، پھر اس صورت میں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، پھر میں توبہ قبول کر لوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو پھر یہ تکبر میں آ گیا، وہ شیطان پھر تکبر میں آ گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ ہونے کی حالت میں ان کے سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے وفات پا جانے کے بعد میں کیسے سجدہ کروں؟ تو پھر بھی اس نے تکبر کیا، پھر بھی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں، یہی سب سے پہلا گناہ تھا، اسی وجہ سے بندے اکثر کافر ہو جاتے ہیں، تکبر کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے
رب تعالی سے دعا ہے ہم تکبر سے بچیں، اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں اور آیات کی تفسیر عرض کریں گے آپ کے سامنے۔ آج ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں تفسیر کو، تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیان کریں، تاکہ سامعین کرام جو ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں۔ تو رب تعالی سے دعا ہے ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔